أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بہتر کیا بولے تو ایسا قرآن کا ترجمہ چلتے وقت میں سب قرآن لے کر بیٹھ کر ادب سے سلیقے سے کچھ سی آیت پڑھ رہی، کس کا ترجمہ کیا کر رہی سنتے رہے تو بہتر ہوتا، وہی ایسے قرآن کا ادب ہوتا ہے۔ یا آخر پہلا درجہ اور پہلی بات تو وہ، یا کم از کم دوسری بات اور اپنا درجہ کیا کہ توجہ سے سننا سلیقے سے بیٹھ کر۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ بھی کیے، نیک اعمال بھی کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، جن کے پاس ایمان بھی ہے اور وہ لوگ اعمال بھی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ باغات دیں گے، ان باغات کے نیچے تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے جاری ہوں گے ندیاں، کلما رزقوا منہا، جب ان کو ان باغات سے کھانے کے لیے رزق دیا جائے گا، پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے، وہ کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ پھل اس سے پہلے ہم کو دیے گئے تھے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور پہلے جو پھل دیے تھے ویسے پھل اللہ دیتے رہیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا، اور جن کے پاس ایمان ہے اعمال بھی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ ان کے لیے ازواج مطہرہ، نیک حوریں بیویاں اللہ رکھا ہے، پاکیزہ حوریں اللہ رکھا ہے، پاکیزہ بیویاں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ جنتی لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایک آیت پڑھی گئی، دیکھو اس میں جنت کے حالات بیان کیے گئے۔ دیکھو جنت پہ جانے کے لیے خالی آدمی کے پاس ایمان ہے تب بھی نہیں چلتا، اعمال بھی ہونا، اس لیے بہت سارے جگہ قرآن میں ایمان کے ساتھ اعمال کو بھی اللہ بیان کیا، ایمان بھی ہو اعمال بھی ہو، خالی کلمہ پڑھنے کو بیٹھے تو کیسا ہوتا، ہاں اعمال بھی کرنا، آدمی اعمال ہو تو ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، لمبی چوڑی بڑی حدیث ہے، اس کا مختصر آخری جملہ اصل اس سے ملتی جلتی بات بتاتا ہوں آپ کو، لمبی چوڑی حدیث واقعہ کے قصے کا حاصل ما حاصل۔ عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ بھئی کلمہ پڑھ لے تو آدمی کامیاب ہو جاتا، کلمہ پڑھ لے تو آدمی جنت میں جاتا، بولے تو عمر رضی اللہ عنہ بولے جا کر یا رسول اللہ میں لوگوں میں بولنا کیا، اعلان کرنا کیا، کلمہ پڑھ لے تو جنت کا بول کر، تو حضور بولے اب کو وہی بولو نا، وہ کہیں کو آدمی چپ کے کلمے کے اوپر بھروسہ کر لے تو آدمی اعمال نہیں کرتے، لمبی چوڑی حدیث ہے، واقعہ بڑا ہے، تو اس کا میں آخر کا جو ما حاصل ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کے بعد عمر بولے یا رسول اللہ جا کر جو کلمہ پڑھتا اس کے لیے جنت ہے، جا کر اعلان کرنا کیا، سب جنے کلمہ پڑھ لیتی، سب جنے جنت کے حقدار بن جاتی، بولنا کیا بولے، تو حضور کیا بولے، اب کو بھائی تم جا کر کلمہ پڑھو، خالی جنت جاتی بول کر بول جاتی، میں کیا کرتی، خالی کلمے پر بھروسہ کر لے، وہ اعمال نہیں کرتے، نہ کو ایسا بولو نہ کو بول کر بول جاتے، تو خالی کلمہ پڑھنے پر جنت نہیں ہے، ایمان کے ساتھ کلمے کے ساتھ کلمے کے تقاضے پورے ہونا، ایمان کے تقاضے پورے ہونا، حضور کی زندگی کو فالو کرنا۔ دیکھو تمہیں خود غور کرو ذرا، کلمے میں کتنے حرفاں ہیں، کلمے میں کتنے بتا ہے، تو کلمے میں دیکھو ایک تو دو اس سے پیغامات ملتے،
ایک تو اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ کا تو کیا اللہ کی توحید، میں اللہ کو معبود مانتا ہوں، اللہ کو میں خالق مانتا ہوں، اللہ میرا پیدا کیا سو اللہ، میں اس کی عبادت کرنے کا، میں اس کے لیے جیتا ہوں، میں اس کے لیے مرتا ہوں، یہ سب چیزیں پیغامات اس کے اندر ہیں. دوسرا پیغام، دوسرا جز کیا کلمے کا، محمد رسول اللہ. اللہ میں عبادت تیری کرتا ہوں اور عبادت کا میرا طریقہ تیرے پیغمبر کے ساتھ رہتا. تو اللہ کو عبادت ہماری قبول کرنے کے لیے بھی عبادت کا طریقہ پیغمبر کے طریقے پر ہوگا تو ہماری عبادتیں قبول ہوں گی. اگر ہماری عبادتیں ہماری مرضی کے مطابق ہوں گی تو وہ قبول نہیں ہوں گی. سمجھ میں آگے بات؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں 24 حروف ہیں، 24 حروف. اب ہمیں ہمارے دن کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے. 24 حرفاں کلمے کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے 24 حرفاں، اور ہمارے دن کے بھی 24 گھنٹے. مطلب کیا ہوا بندے، تو دن کے رات کے دونوں کے 24 گھنٹے ہے، تو 24 گھنٹے میں تو میری عبادت کر، 24 گھنٹے میں تو میرے پیغمبر کی زندگی کو فالو کر. یہ پیغام ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کتنا اچھا پیغام ہے. دیکھو ہمیں سمجھتے نہیں چھوٹی موٹی باتیں اور اندر کی باتیں، تو یہ راز ہوتے ہیں 24 گھنٹے. اور ایک بات بھی کیا، دونوں جز میں کلمے کے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دونوں جزوں میں کسی پر بھی نقطہ نہیں ہے. اور ایک پوائنٹ یہ، پہلا پوائنٹ تو کیا بولا میں آپ کو، 24 گھنٹے کی زندگی میں تو میری عبادت کر، مجھے یاد کر، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں تو میرے پیغمبر کو فالو کر. ایک پیغام تو یہ کلمے کا. دوسرا پیغام کیا، دونوں کلمے کے دونوں جز، ایک جز کلمے کا لا الہ الا اللہ، کلمے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ، دونوں جزوں میں ایک ہی کلمے کے 2 ٹکڑے، تو دونوں ٹکڑوں میں کسی حرف پر بھی نقطہ نہیں. عربی کے حساب سے دیکھیں گے تو کسی حرف پر نقطہ نہیں ہے. لکھنے کو دیکھیں تو کلمہ ہمیں اردو میں الگ ہوتا، کسی حرف پر نقطہ نہیں ہے. نقطے والے حرفوں کو سے با ہے، تا ہے، جیم ہے، سا ہے، یہ سب حرف نقطے والے، ان کے نیچے اوپر نقطے رہتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتنے حرف ہیں کی، ان میں سے کوئی سا حرف بھی نقطے والا نہیں ہے. جو حرف نقطے والا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، جو حرف بغیر نقطے کا رہتا ہے وہ پاورفل مضبوط رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پیغام یہی دیا کہ میں اپنے کلمے میں مضبوط حرفوں کو رکھا ہوں، اس لیے تم کیا کرو، اسے بار بار پڑھتے رہو. ایک پیغام، اگر اسے تم بار بار پڑھتے رہو گے تو تم بھی مضبوط ہوگے، تمہارا ایمان بھی پاورفل بنے گا. سمجھ میں آ گیا؟ دوسرا اور ایک بات کیا، جیسا ان نقطوں کے، ان کلموں کے 2 جزوں کے اندر نقطے نہیں ہیں، ویسا تم بھی اپنی زندگی کو بے نقطہ بے داغ بناؤ، گناہوں سے پاکیزہ بناؤ. یہ کلمے کا پیغام ہے. دیکھیں خالی اتنے کلموں میں کتنے پیغامات مل رہی ہیں ہم کو، کتنے صدقہ مل رہی. ایسے ابھی بلّا کرتے جی، جہاں تک سمجھ میں آیا، اب ذہن میں آیا تو بول دیا، میں کہاں پڑھا نہیں ہے، اللہ اب ذہن میں ڈال دیا، بول دیا آپ کو. تو ایسا تمہاری توجہ ہوگی تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نئی باتیں ذہن میں ڈالتا رہتا. تمہاری توجہ نہیں، بول رہے ہو، پڑھے سے بھول جاتی ہیں، بولنا بول کو دیکھ لے آتی نہیں، وہی بھول جاتی ہے. توجہ سے شوق سے آتے رہنا. آج قرآن کے درس میں کیا بولتی، کون سی بات بولتی ہے، کیا بارے میں بات آتی، سننا توجہ سے بول کر وہ آتے رہنا شوق لے کو. ایسا دیکھو کتنے اچھے پیغامات ملے کلمے کے ذریعے سے. اس لیے ان کلمے کے پیغام کو سمجھو، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرو، بے نقطہ بناؤ. سمجھ میں آ گیا؟ اب میرے کپڑے اس نے کہاں تو لکھا تو لگ گیا تو دستا ہفتہ پڑیا یہاں ڈبا پڑے بولتا. تو ایسا آدمی اپنی زندگی کو، ہماری زندگی اگر کچھ بھی دکھا لے تو ہمیں گناہوں سے پاک رہنا، حلال اختیار کرنا، حرام سے بچ کر رہنا، ناجائز کو چھوڑنا، جائز کو اختیار کرنا. تب جا کر ہماری زندگی بھی سفید رہتی. نہیں بولے تو پھر نقطے داغ دھبے پڑ کر ہمارے جسم کی زندگی، ہمارا جسم بھی، ہمارا دل بھی، ہماری پوری زندگی کالی ہو جاتی ہے، دھبے داغ لگ کر وہ برباد ہو جاتی ہے. اس لیے آدمی 24 گھنٹے کی زندگی میں آدمی گناہ نہ کرے. 24 گھنٹے کی زندگی میں آدمی 24 گھنٹے میں سے دن کی رات کے 24 گھنٹے میں سے 5 مرتبہ نماز ہے. ہر نماز کے 10 منٹ ڈال دیا تو 50 منٹ ہو گئے. 1 گھنٹہ بھی نماز نہیں پڑھ رہے، ہر نماز کے 10 منٹ ڈال دیتے. اب 50 منٹ ہمیں قربان نہیں کرے تو بالکل کیسا؟ وہ اللہ ہمارے کو کتنی چیزیں دیا، اللہ اتنی نعمتیں دے رہا. اب وہ بھی بول رہا جنت میں تمہارے کو میں نہرا دیتا ہوں، باغات دیتا ہوں، پھلا دیتا ہوں، جنت کی تمہاری کو ہورا دیتا ہوں، بول رہا اللہ تعالیٰ. یہ سب چیز اللہ دیتا ہوں بول رہا. اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے.
اب اللہ اتنی چیزوں سے تم بول رہا تو پھر ہمیں اس کا ذرا تمہارے اوپر احسان رہتا، حق رہتا، اب ہمیں بھی اس کی بات سننا پڑتا، نہیں سنے تو کیسا؟ اب دن کے 24 گھنٹے میں سے آدمی یہ 1 گھنٹہ بھی قربان کرنے تیار نہیں، یہ 1 گھنٹہ بھی نہ کو بھائی، کم سے کم ایک 50 منٹ تو قربان کرو، 50 منٹ تو بھی ایک نماز کے لیے 10 منٹ، تو پھر آدمی آرام سے اگر دل میں احساس پیدا کر لیا بھائی میرے اللہ کے میرے پر کتنے احسان ہے، اللہ مجھے جنت میں کیا کیا دیتے بولتا، میں اسے اس کی عبادت کہیں کو نہیں کرنا، دنیا میں کون تو معمولی کوئی چیز دے دیا، کوئی آدمی احسان کر دیا تو میں اس کے احسان مند رکھوں، تو اللہ میرے اوپر کتنے احسان کیا، میں کئی کو اللہ کا احسان فراموش بننا، کئی کو احسان کو اللہ کو میں بھلا دینا، اللہ کو وفادار بننا، تو اللہ کا میں شکریہ ادا کرنا، تو اللہ کو میں تھینکس بولنا، تو اللہ مجھے اتنی چیزیں دیا، آدمی اگر یہ احساس پیدا کرا تو اللہ کا آدمی شکر گزار بندہ بن سکتا۔ تو دیکھو جنت میں اللہ تعالیٰ جانے کے لیے کیا ہونا، ایمان بھی ہونا، اعمال بھی ہونا، اچھے اعمال ہونا، اور اعمال بھی سنت کے مطابق ہونا۔ اب ہمیں نماز پڑھ رہے ہیں مثال طور پر، اب نماز ہمیں آپ نہیں سر کا 7 بجے 8 بجے پڑھ لیتے تو اب ہمیں نہیں بھائی چپ کے اٹھ کو نہیں 5 بجے اٹھ کو آنا، بزرگ صاحب بھی اٹھ کو 4:30 بجے اٹھ کو آنا، میں بھی اٹھ کو، امام صاحب بھی اٹھ کو آنا، بھائی رات میں انہوں پلے گلے کو تھک کو سو کے رہیں گے، بچوں کو پڑھا کو، آدمیوں کو پڑھا کو، کئی کو چپ کے بجے آنا، بھائی ناشتہ جسٹا کر لے کو 9 بجے پڑھ لیں گے نماز، ہمیں مشورہ کر لے کو ایسا کرے گاؤں والے سب جنے، نماز ہوتی ہے ہماری نہیں ہوتی تو ہم یار، تو یہ ٹائم پر نماز پڑھنا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹائم پڑھو بول کر بولے، ذرا اجالا ہوتے وقت پڑھو بول کر، بالکل اجالا بھی نہیں، ذرا اجالا کر کے پڑھو بول کر بولے، تو یہ اجالا کر کو پڑھنا سو، بالکل اجالا کر کو 7 بجے 8 بجے نہیں پڑھنا سو، تو ہماری نماز بھی اگر قبول ہونا ادا ہونا بولے تو ہماری نماز بھی، ہماری زندگی کا طریقہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر ہوگا تو ہماری نماز قبول ہوتی، ادا بھی ہوتی، نہیں تو پھر چلکے پڑھے جاتے رہتی ہیں، سنت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سنت نہیں ہے تو عمل میں نماز قبول نہیں ہوتی، تو اس لیے عمل سنت کے مطابق ہونا، عمل قبول ہونے کے لیے نیت صحیح ہو، آدمی کا ایمان ہونا اور نیت صحیح ہونا، اس کے بعد آدمی کا عمل سنت کے مطابق ہونا، تب جا کر آدمی کا عمل قبول ہوتا۔ ایک عقیدہ صحیح ہو، ایمان ہو مطلب، دوسرا طریقہ، عبادت کا طریقہ پیغمبر کا طریقہ ہو، سنت کے مطابق مطلب جب ہماری عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آدمی کو جنت میں جانے کے لیے ایمان بھی ہونا، اعمال بھی ہونا۔ اب دیکھو اللہ جنت میں کیا کیا دیں گے آدمیوں کو، بہت ساری اللہ چیزیں دیں گے، آدمی گن بھی نہیں سکتا۔ اب یہاں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتائے، پھل دیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے پھل دیں گے جو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے دیا رہتا، اللہ ایک مرتبہ پھلا دیا رہتا، خیر رہتی آدمیاں، اللہ پھر بھی ویسے اللہ پھل دیتا۔ اب یہاں ایک سوال، کئی کو جنت میں پھلا نہیں کہ زیادہ، اللہ کئی کو ایسے پھلا دیتا، نوے دوسرے پھلا دینا تھا، تمہارے کو کیسے ہنا والا پھلنا اللہ تعالیٰ ویسے دیتا، تمہارے کو کیا کھانے کی نا بولے تو چیزیں، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ تمہارے کو دیتا رہتا۔ ایک بات جنت میں اللہ تعالیٰ یہاں ایک جواب تو کیا، جنت میں کئی کو اللہ تعالیٰ خیسر کے پھلا دیتا، ایک جواب کیا اس کا، دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ یہاں جو پہلی بات تو کیا، اب جو بولا نہیں میں تمہارے کو جنت میں کیسا کھانا بولے تو اللہ ویسا دیتا، کیا کھانا اللہ وہ دیتا۔ قرآن مجید کے 24 پارے میں بھی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر چاہت پیدا ہوتی، خواہش پیدا ہوتی، میں دنیا میں آم کھاتا تھا دکانے میں، یہاں آتا کہ نہیں کہ تو بالکل سوچ رہتا آدمی، کٹ کو آتا اس کے سامنے، بولے کہ چکن پکوڑا ہمارے میں اچھا تھا بھائی، ہاں ہے کہ نہیں کہ رے بابا، کٹ کو آتا سامنے، سمجھ میں آ رہا، تمہیں کون سا پکوڑا کھانا بولے تھے کہ وہ پکوڑا کٹ کو آتا رہتا، پل پکو سب آتا رہتا سامنے، سمجھ میں آ گیا، تو وہ سب پکوڑے کی کوڑے کھانا بولے تو یہاں وہ کھانے کے سر کے عملہ کرنا یہاں، تب جا کر وہ ملتے، وہاں نہیں بولے تو نہیں ملتے، سمجھ میں آیا۔ تو ایک بات تو یہ ہمارے دل کے اندر چاہت پیدا ہوتی، اللہ تعالیٰ چاہت کے اندر اللہ تعالیٰ چیزیں اللہ بھیجتا رہتا، انتظام ہوتا رہتا۔ اور ایک جواب کیا کہ کہیں کو اللہ تعالیٰ کیسے پھلا دیتا رہتا، تو دیکھو بھائی جنت کے پھلوں کا اور دنیا میں ہمیں کھاتے سے پھلوں کا ایک ہی اس کا مطلب نہیں ہے، یہاں ہمیں ایک پھل کھائے تو وہی مزہ رہتا، بعد میں دوسرا پھل کھائے تو ویسا مزہ رہتا، یہ دنیا کا مسئلہ، دنیا کا معاملہ ہے۔ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ پہلے پھلا دیا کھائے، بعد میں پھر ویسے پھلا دے رہا، تو اللہ تعالیٰ دونوں کا مزہ ٹیسٹ ایک جیسا نہیں رہتا، پہلے کھائے سو پھلوں کا مزہ الگ رہتا، بعد میں اللہ جب دیتا پھلنا تو اس کا مزہ الگ رہتا ہے، ایک ایک بار کھاتے رہتے تو ایک ایک قسم کا مزہ آتا رہتا۔ اور دنیا میں جو ہم کھاتے ہیں یہاں کھادگی، کھانا گینا، ناشتہ گشتہ، پھلا گینا، یہ ہمارے کو ضرورت کی وجہ سے کھاتے ہیں،
نہیں کھائے تو ناشتہ نہیں کرتے کیا ہوتا ہمارا حال دیکھ تک ڈل پڑ جاتی ہے ہمیں, نہیں کمزوری آتی ہے. تو طاقت کے واسطے ضرورت کے واسطے کھا رہی ہیں. لیکن جنت میں جو ہمیں کھانا کھاتے وہاں کھانے کی ہمارے کو ضرورت نہیں ہوتی, راحت کے واسطے مزے کے واسطے کھاتے, وہاں لذت کے واسطے کھاتے, سو راحت کے واسطے فرحت کے واسطے مزے کے واسطے کھاتے. وہاں کھانے کا مسئلہ یہاں جیسا ہم کھا رہی بھوک لگتی ہے بھائی پیٹ دکھتا نہیں کھایا تو مجھے بی پی کم ہوتی بھائی شوگر کم ہوتی نہیں کھاتے ناشتہ کرنا بھی مجھے وہاں وہ گئی موسم پچاتا نہیں رہتی. وہاں کھاتے سو گئی جنت میں مزے کے واسطے فرحت کے واسطے لذت کے واسطے کھاتے سو بھوک نہیں رہتی وہاں چونکہ اللہ دیتا رہتا انعام کے طور پر نعمت کھاتے رہنا. ہمیں سمجھ آ گئی بات, جواب سمجھ میں آ گیا. پہلی بات تو کیا کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہمارے کیسے ہونا ویسے اللہ ہم کو تیار کر کے اللہ بھیجتا رہتا. نیم دال کو ہونا کیا اللہ نیم دال کو بھیجتے, مسالہ دال کو ہونا کیا دال کو بھیجتے, پیاز ہونا کیا دال کو بھیجتے. نہیں مچھی مجھے نہیں تو چکن پکوڑا مجھے 50 قسم کا ہونا ویسے سب بھی آتا. سمجھ میں آ گیا کتنے قسموں کا ہونا ہوتا اتنے رقماں کا آتا رہتا وہاں. اس کے لیے ہمیں یہاں تیاری کر لینا اعمال کرنا. سمجھ میں آ گیا. تو دوسرا سب ایک تو یہ اپنی چاہت کے مطابق چیزیں وہاں ملیں گی. اپنی من مرضی اگر کرنا ہے تو وہاں عیش اور منمانی کرنا. یہاں منمانی کرے بول لو وہاں پھر منمانی کا چانس نہیں ہوتا. اس لیے یہاں منمانی کرو نہ کو, ہاں اللہ رسول کی اطاعت کرو, وہاں جا کر تمہارے کو منمانی کرنے کا چانس ہوتا. دوسری بات دوسرا جواب کیا اللہ تعالیٰ جنت میں جو پھل دیں گے پہلے پھلا دیا اللہ بعد میں دے رہا تو اس کے سر کے پھلا دے رہا. تو اس کا مطلب کیا پہلے پھل کا مزہ الگ رہتا, اللہ بعد میں اگر پھلا دیا تو اس کا مزہ الگ رہتا ہے. ایک ایک بار کھاتے رہے تو مزہ الگ رہتا. ایک ہی جام کھا رہی ہے ہمیں جنت میں تو ایک بار کھاتے تو الگ مزہ, پھر دوبارہ کھاتے تو الگ مزہ رہتا ہے. اس سمجھ میں آنے بات. تو اللہ تعالیٰ جنت میں یہ سب پھلا دے گا. جنت میں اللہ تعالیٰ ہم کو حوریں بھی دے گا. آج پڑھے نہیں الرحمن کا سورہ, اس میں سب چیزیں جنت کے تذکرے ہیں. جنت کی حوروں کے بارے میں, جنت کے پورے قصوں کے بارے میں, جنت میں اللہ ہم کو کتنے خادمہ دے گا, کیا کیا دے گا, وہ سب الرحمن کے سورے میں ہے جنت کے تذکرے. تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا. اس کے لیے کیا کرنا ایمان بھی رہنا اور اعمال بھی کرتے رہنا. ہمارے اعمال کو ہمیں زندگی کو سنت کے مطابق گزارتے رہیں گے تو پھر ہمارا نام بھی جنتی لوگوں میں آ سکتا. ورنہ پھر ہمیں منمانی کرنے کو سنتا کا کوئی لحاظ نہیں, اسلام کا کوئی لحاظ نہیں, ہمیں کون بول کر بھی کہیں معلوم نہیں, کئی سا بولے ویسے کیا بولے وہ کام کر لے ہو جاتی ہے. تو ہمیں پھر اللہ ہمارے کو وہ سب نعمتوں سے اللہ ہم کو محروم کر دیتا. اس لیے زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنا. اس کے لیے ایک مثال بول تو دیکھو. مثال کے طور پر دیکھو تمہیں کیا کرے کپڑے سنا کر کر تمہیں کپڑے لے سلانے کے واسطے کپڑے لا کر کیا کرے ایک ٹیلر کو دیے بھائی میری بیوت ہے ایسے کپڑے سے نہ دیکھو مجھے بول کر لا کر دیے. ٹیلر صاحب کیا کرے بھائی یہ جو ویسے ڈالنا ان کو جو کہیں کیسے ڈالنا کہیں کچھ یہ بٹنا کہیں کرنا ان کو سامنے کہیں کرنا بٹنا پیچھے رکھیں گے بولے تو پیچھے رکھ ڈالا بٹن شرعی کو بھی سامنے دے دینا جیب کو پیچھے رکھیں گے پیچھے رکھ ڈالا جیب بھی پیشاب کرنے کے سامنے سے نہیں جیب پیچھے رکھ ڈالا شرعی کو بھی یہ بٹنا کہیں سامنے کو پیچھے رکھ ڈالا. تمہیں کیسا بولے کہ وہ سنی سے آؤں یہاں کہیں کچھ چپ کے یہ ہونا کلر ادھر رکھیں گے اچھا تھا اسٹائل فیشن آج کل پڑھ رہی ہیں آدمی ایسے ادھر رکھتا ہے. اب تمہیں کیا کریں گے قبول کرتے کیا اسے نہیں قبول کرتے. تو ویسا اللہ تعالیٰ بھی جو زندگی دیا نا ہمارے کو یہ ہماری زندگی اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سانچہ دیا ایک نمونہ دیا اللہ تعالیٰ. یہ دیکھ کو تمہیں ایسا سیو ایسا کرو بول کر. وہ نمونہ کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. بے وقت ہے ان کی زندگی. ہمیں ان کی زندگی کو دیکھ کو ہماری زندگی ہمیں سدھارتے ہو جاتے رہنا. انہوں کو کام کیسا کرے ان کا طریقہ کیا تھا کیسا کھاتے تھے کیسا پیتے تھے سب بھی ان کے طریقے کے مطابق ہمیں کرے تو ہماری یہ رسم ہماری یہ سلائی قبول ہوتی اللہ کے دربار میں. ورنہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے جیسے ہمیں ٹیلر ہمیں بولے سکتے ہیں کیا کرتے ہیں لوگ کو بھائی تو کپڑا میرا ویسٹ کرتا ہے تو کپڑا بھی دے میرے پیسے بھی دے بول کر ہمیں بولتے نہیں. اللہ تعالیٰ زندگی کو اللہ ہمیں ویسٹ کر ڈالے تو اللہ تعالیٰ کیا کر ڈالتا دیا تو زندگی برباد کر ڈالا. تو اب تجھے میں کیا ابھی تم یہ دکھنا کوئی چل جائے تو یہاں سے اللہ بول ڈالتا. اس لیے ہمیں کیا کرنا حضور کو فالو کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنتی نعمتوں کو پانے کے لیے اعمال کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پوری زندگی میں ہماری زندگی کے ہر عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حضور کی سنتوں کو دیکھ کر ریسرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.